آج میں اسلام میں بیٹی کے حقوق کے سلسلے میں اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہ رہی ہوں۔ بیٹیاں ہماری نعمت اور رحمت ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج دنیا میں غلط خیال اور غلط رسموں کی وجہ سے بیٹی کو مصیبت سمجھ لیا گیا ہے۔ اسلام دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جس نے ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کی افزائی کی ہے اور ان کی پرورش، ان کی خدمت، تربیت، تعلیم پر دنیا اور آخرت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ آج کے دور میں انہیں حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، لیکن نادان لوگ اسے زحمت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بیٹی کی فضیلت جان لیں تو یقین مانیں کہ سبھی لوگ یہ چاہیں گے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہوں، اور جب میں زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ساری بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ پیار، بے مثال پیار فرما کر دنیا والوں کو بیٹیوں سے پیار کرنے کی تعلیم دے دی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بیان ہے کہ ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دی۔ اس نے ایک کھجور دونوں بچی کو دے دی اور 1 کھجور اپنے پاس رکھ لی۔ دونوں بچیوں نے کھجور کھا لیا اور عورت نے اپنی کھجور دونوں بچیوں کو دے دی۔ ان کی یہ بات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچیوں کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دیا۔ ماشاء اللہ، یعنی اسلام میں بیٹی کا درجہ کتنا اونچا ہے۔ بیٹی کی فضیلت اور اس کی صحیح پرورش پر اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنی زیادہ رحمتوں سے اسے نوازتا ہے۔ الحمدللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اسلام میں بیٹی اور بیٹا کی پیدائش کو برابر سمجھا گیا ہے، بلکہ ایک درجہ اور اونچا ہی سمجھا گیا ہے۔ بیٹی کی پیدائش کو اسپیشل مانا گیا ہے۔ آج کل تو بیٹی کی بھرون ہتیا کی جا رہی ہے، جان لی جا رہی ہے، اس کا قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام میں بیٹی کو سیکورٹی دی جاتی ہے، اور اسلام نے 1500 سال پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ بھرون ہتیا حرام ہے۔ اس وقت عرب میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سورہ تکبیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ روز قیامت اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تیرے والدین نے تمہاری پیدائش کے وقت اور اس کے بعد قتل کیا تھا۔ والدین سے نفرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے اور اس لڑکے سے پوچھیں گے کہ کس جرم میں تمہارا قتل کیا گیا۔ اسلام میں عورت کی پیدائش کی حفاظت کی بات کہی گئی ہے، نہ کہ اس کے قتل کی بات کہی گئی ہے۔ ہمیں ماں، بہن، بیٹی، بیوی، دادی، نانی کا پیار چاہیے، محبت چاہیے، تو بیٹی کی پیدائش پر ہم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ 1000 مرد پر 927 عورتیں ہیں۔ عورتیں کم ہو جانے سے بہت سارے مرد بنا نکاح کے ہی رہ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سماجی برائیاں پھیلیں گی۔ اسلام میں بیٹی کی حفاظت پر بہت زیادہ دھیان دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بیٹی سے محبت، نواسیوں سے محبت کا جو سلسلہ تھا، جو کڑی تھی، بڑی خوبصورت کڑی تھی۔ یہ بہترین سسٹم قائم کیا گیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کی اچھی پرورش کرے، تعلیم دے، تربیت دے، نکاح کرے، اور وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ 2 بیٹی کے ساتھ بھی ایسی ہی بات کہی گئی، لیکن لڑکے کی پیدائش پر ایسی بات نہیں کہی گئی۔ اس لیے صاف ظاہر ہے کہ بیٹی کا درجہ بیٹے سے کچھ اونچا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں بیٹی اور بیٹا دونوں کی پیدائش پر ایک جیسا ہی جشن منانا چاہیے۔ بیٹی اور بیٹا دونوں ہی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر ناقص مٹھائی بانٹ کر اس کا درجہ نیچا نہ کریں۔ اسلام نے تو اسے اونچا مقام دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا ایک بیٹا اور بیٹی بھی آیا۔
صحابی نے بیٹا کا لاڈ کیا، پیار کیا اور بیٹی کو نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے ظلم کیا، تمہیں دونوں سے پیار کرنا چاہیے۔ انصاف یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرو۔ بیٹی پیدا ہو تو خوشی مناؤ، اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو یعنی بیٹیوں کو برا مت سمجھا کرو۔ والدین کو سنبھالنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی شان کو بہت اونچا کیا، بہت بلند کیا۔ جاہلیت کے وقت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اپنا چہرہ چھپاتے پھرتے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے، شرم سے پریشان رہا کرتے تھے۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ تم بھی تو کسی بیٹی کے ہی بیٹے ہو۔ اگر 3 بیٹیاں ہیں اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ تینوں بیٹیاں دیوار بن جائیں گی۔ جاہلیت کے وقت میں معاشرہ عورت کے بالکل خلاف تھا، عورت کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ اسلام نے معاشرہ میں اور عورت کے درجہ میں کافی بلندی لائی۔ اسلام نے معاشرہ میں تبدیلی لائی، اور تبدیلی لانے کے ساتھ عورت کا درجہ، عورت کی اہمیت کو بتایا، اور اسلام نے اس کے تقدس کو پیش کیا۔ اسلام اس کے تخصص اور اس کی عزت نفس کی حفاظت کا پیغام بھی دیا، اور عورت کی عظمت کی چرچا کی۔ اسلام میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو نہ مارو، یعنی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ غریبی کی وجہ سے بچوں کو نہ مارو۔ اسلام میں بیٹی بچاؤ آندولن آج سے 1400 سال یا 1500 سال پہلے ہی ہمارے اسلام میں شروع ہو چکا تھا۔ ستیہ میں جیتے عامر خان کا فرسٹ ایپیسوڈ جو 6 مئی 2012 میں آیا تھا، اس وقت کئی انٹلیکچوئلس یہ کہتے ہیں، یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر بچی زندہ پیدا ہوتی ہے تو اسے شمشان گھاٹ میں گاڑ سکتے ہیں۔ لڑکیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، لڑکیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کو کوئی تکلیف نہ دے، اسے برا نہ سمجھے، برا نہ جانے، اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، یعنی اور نہ ہی بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ اس انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث نمبر 7428۔ جس انسان پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بیٹیاں اس کے لیے جہنم کا ڈھال بن جائیں گی۔ حدیث نمبر 2629۔ جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو آ کر کہتا ہے، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ فرشتہ سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ تو لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری جو بندہ لیتا ہے، تو ذمہ داری اٹھانے والے لوگ قیامت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل رہے گی۔ حدیث نمبر 13484۔ بیٹیوں کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور اس لیے بیٹی کو ہم ناقص نہ سمجھیں، بیٹی کو ہم کم نہ سمجھیں، کیونکہ بیٹی ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور اللہ کے نظر میں اور اسلام کے نظر میں اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ یہ اسلام کا ہی کارنامہ ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو حقوق دلوایا اور اسے عزت اور وقار سے نوازا۔ جس زمانے میں عورتوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو رحمت کے درجہ سے نوازا، اور جس کے پیر گھر آنے سے منحوس سمجھا جاتا تھا، آج اس پیر میں جنت تلاشنے کو کہا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ افسوس کرتا ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے بیٹی کو ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بیٹی اللہ کی عطا کردہ برکت ہے، جس کی وجہ سے جنت مل جائے
وہ تو نعمت ہی ہوئی نا۔ پر کچھ لوگ افسوس کرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر یہ کام کافر کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ اسلام میں عورت کو عزت دی ہے، اسے حقوق دیا ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عورت کو اصلی مقام پر لایا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا کرتے ہیں۔ سورہ الشورى۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیٹیوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے، جس سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ان بیٹیوں نے ہمارے اولیاء کرام کو پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا نسب ان کی بیٹی سے چلا، اور بیٹیاں بابرکت نہ ہوتی تو اللہ اپنے سب سے پیارے نبی کا نسب بیٹی سے نہ چلاتے۔ بیٹی کی وجہ سے ایک سنت پوری ہوتی ہے، نانا بننے کی سنت۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت دے اور صحیح راستے پر چلنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔